السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہمارے بہت سے ساتھی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے، پورے بلیک ڈریس جس کو کہتے ہیں، سیاہ کپڑے، ان کو پہننے کا کیا حکم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ بات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم سب سے پہلے نگاہ دوڑائیں گے۔ ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہبری ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم نے نگاہ دوڑائی تو ہمیں احادیث سے یہ بات ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا عمامہ پہننا ثابت ہے، اسی طریقے سے کالی چادر پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کالی کملی والے، کالی کملی والے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نعتیں بہت سی سنی ہوگی، ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کالی کملی والا آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی چادر پہننا، کالا عمامہ پہننا، مشہور قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا، اس لیے کالی پگڑی پہننا اور کالی چادر پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بات، البتہ پورا کالا لباس یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سیاہ لباس پہننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دو بات ہوئی، لیکن سیاہ لباس پہننے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت بھی ثابت نہیں ہے، یعنی آپ نے پورا کالا لباس پہنا نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پورا کالا لباس پہننے سے منع بھی نہیں کیا ہے، دونوں باتیں ہیں، ٹھیک، یہ بات ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کالا لباس پہننے سے منع نہیں کر سکتے، یہ بات ہو گئی۔ کالا لباس پہننا یعنی کالی چادر پہننا، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے اگر کوئی پہنے گا ثواب ملے گا۔ کالا عمامہ کوئی باندھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے ثواب ملے گا۔ البتہ اگر کوئی کالا لباس پہنتا ہے، پورا کالا لباس، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے تو اس کو پہننے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس مت پہنو، وہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس مت پہنو، وہ فرعون کا لباس تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ ایک بات میں آگے رہ کر آپ سے عرض کر دوں، بات نکلی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوشل میڈیا پر جتنے بھی اقوال منسوب کیے جاتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا، کہیں تو اللہ معاف فرمائے امام علی نے یہ فرمایا، یہ جو کچھ اس طریقے سے منقول ہوتا ہے، 99% ایسی ساری چیزیں وہ ساری بے سر پیر کی ہوتی ہیں، حضرت علی نے وہ باتیں کہی نہیں ہوتی۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، معاف فرمانا مجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ من گھڑت باتیں جو پھیلا دیتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، ان پر غصہ آ رہا ہے۔ جب تک پکی ٹھکے انداز میں صحیح معتبر کتاب کے حوالے کے ساتھ حضرت علی کا قول جب تک آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سمجھتے ہوئے عمل نہ کیا کریں دوستو۔ اقوال زرنی، گولڈن ورڈ کے نام سے حضرت علی کی طرف جو باتیں منسوب ہیں وہ سب من گھڑت ہوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم کو سمجھا دے بہرحال۔ اچھا، ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جن علاقوں میں شیعہ لوگ رہتے ہیں، جن علاقوں میں، وہ لوگ خاص طور سے محرم کے مہینے میں ماتم کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں۔ اگر ایسا علاقہ ہے تو ان دنوں میں، جن دنوں میں وہ کالا لباس پہنتے ہوں، ان دنوں میں کالا لباس پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا علاقہ ہے کہ وہاں شیعہ لوگ رہتے نہیں یا شیعہ ہیں تو وہ ماتم کے طور پر کالا لباس پہنتے نہیں ہیں، تو ایسے علاقوں میں کالا لباس پہننا کوئی مکروہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ماتم کے طور پر کالا لباس نہیں پہننا ہے، ماتم کے طور پر اور کوئی طریقہ اپنانا، کالی پٹی وغیرہ باندھنا یا اور کچھ کرنا، یہ سب چیزیں پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ البتہ ویسے نارملی حالات میں اگر کوئی کالا لباس پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، شریعت کی باتیں سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔